بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر اور چھوٹا بچہ بھی تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں کیونکہ ان کا خچر بہت ہی کمزور تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے دیہات میں دائیوں کے حوالے کر دیتے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جہاں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں حضرت عبد المطلب کے گھر میں آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں تو یہ اس خیال سے آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور کوئی بچہ باقی نہیں سوائے اس یتیم بچے کے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں جبکہ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں۔ یہ مجھے طعنے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کے گھر گئیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سفید رنگ کی اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سوئے ہوئے تھے لیکن انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سینے پر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ایک نور ہے جو آسمانوں تک پھیل گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی اور بچے کو لے کر قافلے میں آئیں۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ اب جو خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ کمزور ہونے کی بنا پر پیچھے رہ جاتا تھا۔ دوسری خواتین حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اسی شام جب ہماری بکریاں چرا کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ
की उम्र में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान और भी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की सी खुशबू ना आती हो। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगे। जब हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूध छुड़वाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये कलमात निकले, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और इसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास आए। 2 साल की उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा से कहा कि आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 और साल अपने पास रख सकें। मैं डरती हूँ कि कहीं इस पर मक्का की बीमारियाँ और आलूदा हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो इनकी वालिदा मान गई और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अपने घर ले आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो बाहर निकलते बच्चों को देखा करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेलते नजर आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, इनमें मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शीमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम के बाद वापस आ जाते हैं। ये जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा होकर दौड़ते हुए आए, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। घबरा कर बोले। ये सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। दौड़ कर वहाँ पहुँचे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीना चाक किए जाने की वजह से कोई तकलीफ थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हुई थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने इसे निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। वो दोनों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। इस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो सियाह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर ले आए। इस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा कि हलीमा मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए मेरी राय है कि इस बच्चे को इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाका में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा,
حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ جزاک اللہ۔